ڈاکٹر صاحب یہاں شرعی سزاؤں سے ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری اسلامی قوانین میں سزا کا تصور یہ بڑا ظالمانہ اور غیر انسانی ہے، تو اس سے ایک خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور اگر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو اس سے بھی معذوروں میں اضافہ ہوگا، تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ یہ جو کیا ہے اس میں۔ بنیادی طور پہ یہ تو وہی سوال ہے، اصل میں تو سزا جو ہے اس میں اصلاح بھی ہے اور اس میں عبرت بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مجرم کے ساتھ تو بہت ہمدردی کرتے ہیں کہ یار اس کو سزائے موت ہو گئی، وہ بھی اس کو سزائے موت ہوئی ہے تو اس نے ایک دھماکہ بھی تو کیا ہے نا جس میں 100 آدمی قتل ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں بھی تو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس شخص اگر ہاتھ کٹ رہا ہے تو یہ پیشہ ور چور ہے۔ اور ایک آپ کو اللہ کی سنت میں بتا دوں، کسی چور کا اس وقت تک ہاتھ نہیں کٹتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو 20 مرتبے سنبھلنے کے موقع نہ دے چکا ہو۔ جب تک کہ کوئی شخص چوری میں اپنے آخری حد کو نہ پہنچ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر کے سامنے ایک شخص آیا، چوری پکڑی گئی، ثابت ہو گئی، اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، یہ میرا پہلا موقع تھا، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے، اللہ تعالیٰ کی عادت سے واقف ہوں۔ وہ کسی شخص کو اس وقت تک رسوا نہیں کرتا جب تک اس کو 20 مرتبے سنبھلنے کا موقع نہ دے دے۔ تم نے سینکڑوں مرتبے چوری کی ہے اور آخر کار اب اللہ تعالیٰ نے تنگ آ کے، وہ تنگ لفظ میں نے غلط کہا، اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کہ تمہیں پھر رسوا کر ہی دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی، تمہاری پہلی چوری نہیں ہے، سچ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں سال سے چوری کر رہا ہوں اور میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر برباد کیے ہیں۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص حدود اللہ کی زد میں آتا ہے وہ عام مجرم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک عادی اور بہت بگڑا ہوا مجرم ہوتا ہے، اور اس ایک کا ہاتھ کٹنے سے امن قائم ہو جاتا ہے۔